اور فرمایا حدیث میں، حدیث کے الفاظ ہیں، سنن ابی داؤد کی روایت ہے، آپ نے ارشاد فرمایا من لازم الاستغفار، جو استغفار کو کھانے کی طرح، پانی کی طرح اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتا ہے، اپنی خوراک بنا لیتا ہے اور ہر وقت استغفار کرتا رہتا ہے، معافیاں مانگتا رہتا ہے، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جعل اللہ من کل ضیق مخرجا، اللہ اس کے لیے راستے آسان کرتا جاتا ہے، ومن کل ہم فرجا، ہر غم کو، ہر ہم و غم کو اللہ تعالیٰ ختم فرما دیتا ہے، ورزقہ من حیث لا یحتسب، اور اس استغفار کے کرنے کی وجہ سے اللہ بے روزگاری کا بھی علاج فرما دیتا ہے۔ استغفار کو اختیار کیجیے، اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں یہی حکم دیا ہے، فرمایا استغفروا ربکم انہ کان غفارا، استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اللہ کے سامنے دستے دراز بلند کیجیے، رب کے سامنے اپنی خالی جھولیوں کو پھیلائیے، اللہ سے مانگیے، استغفار کیجیے، توبہ کیجیے۔ انہ کان غفارا، وہ اللہ بخشنے والا ہے، وہ اللہ گناہ گار کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، وہ اللہ دور جانے والے انسان کو توبہ کے ذریعے اپنے رحمت کے قریب کر دینے والا ہے۔ انہ کان غفارا، جب تم استغفار کو لازم پکڑو گے، توبہ کو لازم پکڑو گے، اللہ سے معافیاں مانگو گے، رب کے در پہ آ کے اللہ کے سامنے جبین نیاز کو جھکاؤ گے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا، نتیجہ کیا نکلے گا؟ اللہ آسمان سے رحمتوں کی بارش نازل فرمائے گا، نتیجہ کیا نکلے گا؟ اللہ تمہیں مال سے مالا مال فرما دے گا، اور اللہ تمہیں نیک اور نرینہ اولاد بھی عطا فرمائے گا، اور اللہ زمین سے نباتات اگانا شروع فرما دے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور زمین کا پانی اگر نیچے جاتا انسان محسوس کریں گے۔ بندہ جب استغفار کو اختیار کرتا ہے، بندہ جب توبہ کو لازم پکڑ لیتا ہے، نیچے جانے والا پانی بھی اوپر کو اٹھاتا ہے۔ پتہ کیا چلا کہ اگر بندہ استغفار کرتا ہے، اللہ بے روزگاری کا علاج فرما دیتا ہے، اللہ انسان کو مالا مال کر دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا، اور بندے استغفار کو لازم کیجیے، توبہ کو اختیار کر لیجیے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ بارشوں کے ذریعے فضاؤں میں پھیلے ہوئے کرونا وائرس کو بھی اللہ تعالیٰ دھو ڈالے گا، یہ ساری بیماریوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ بندہ جب رب کے قریب آئے گا، کیا ہے وبا کرونا وائرس کی، کیا ہے یہ بیماری، کیا ہے یہ وبائی مرض، کیسی ہے کیسی نہیں ہے، بندہ رب کے در پہ آ جائے، بندہ اللہ کے قریب ہو جائے، بندہ استغفار کر لے، بندہ توبہ کر لے، بندہ اللہ کے سامنے دستے دراز بلند کر کے اپنے گناہوں کی معافیاں مانگے، اللہ کیا کہتا ہے؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان سے میں رحمتوں کی بارش برسا کے میں کرونا وائرس کی وبا کو بھی دھو ڈالوں گا۔ اور پیارے پیغمبر علیہ السلام نے بھی یہی فرمایا کہ لوگوں استغفار کو اختیار کیجئے، استغفار کو لازم پکڑیے، اور یہ عقیدہ بنا لیجئے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں میری بیماریوں کو شفا میں بدلنے والا بھی اللہ ہے۔ کرونا وائرس آ جائے، لے آنے والا بھی وہی، لے جانے والا بھی وہی۔ یہ وائرس ہیں، یہ بیماریاں، یہ وبائی امراض، یہ ساری کی ساری جو انسانیت کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں، اللہ پاک نے فرمایا استغفار کو تم لازم پکڑ لیجئے، یرسل السماء علیکم
مدرارا، پھر دیکھنا تمہارے استغفار کی وجہ سے میں کرونا وائرس کا علاج کیسے کرتا ہوں۔ آئیے لوگوں، کتنے لوگ سینکڑوں کی تعداد میں وفات بھی پا چکے۔ آپ نے سنا کہ چائنا کے ووہان شہر کے اندر یہ وبا پھیلی ہے۔ کیوں پھیلی ہے؟ سوشل میڈیا پہ یہ ویڈیو وائرل ہوئی ہے۔ وہ حرام کھایا کرتے تھے، حلال کے قریب نہیں جایا کرتے تھے۔ انہوں نے فلاں چیز بنا کے کھائی، فلاں چیز کا سوپ بنا کے کھایا بھی، پیا بھی، فلاں چیز کا گوشت کھا ڈالا۔ ارے لوگوں یاد رکھنا، یہ تو پہلے بھی کیا کرتے تھے، لیکن یہ کرونا وائرس کی وبا آج کیوں پھیلی ہے؟ یہ پہلے بھی کھایا کرتے تھے، وہ تو حلال کے قریب بھی نہیں جایا کرتے تھے، تو وہ تو کھاتے ہی ہم وقت حرام تھے، لیکن پہلے کیوں نہیں، آج کیوں آیا ہے؟ یہ کرونا وائرس کی وبا آج کیوں پھیلی ہے؟ اللہ انسان کو سبق سکھانا چاہتا ہے۔ یہ ہوتا تبھی ہے جب انسان میرے در سے دور ہو جاتا ہے، یہ ہوتا تبھی ہے کہ جب انسان میرے حلال کردہ چیزوں کو اختیار نہیں کرتا۔ آج اب اگر حرام کی وجہ سے یہ کرونا وائرس وبا پھیلے، آج ہم لاہور کی اخبار، لاہور کے میڈیا کے مطابق بھی ہم دیکھتے ہیں، کراچی کی خبریں بھی آئی ہیں، کوئٹہ کی خبریں بھی آئی ہیں، فلاں شہر کی خبریں بھی آئی ہیں، فلاں ہوٹل والے نے، فلاں ہوٹل والے نے مینڈک باربیکیو بنا کے کھلا دیا ہے، فلاں نے گدھے کا گوشت کھلا دیا، فلاں نے کتے کا گوشت کھلا دیا۔ شریعت نے مینڈک کو بھی حرام کیا ہے، شریعت نے گدھے کو بھی حرام کیا ہے، شریعت نے ان کتوں کو بھی حرام کیا ہے۔ شریعت کہتی ہے حرام کے قریب نہ جاؤ، حلال کا گوشت کھاؤ۔ آج مسلمانوں کو بھی مسلمان حرام کھلا رہے، یہاں کیوں نہیں کرونا آیا، وہاں کیوں آیا ہے؟ یہ سوال ہے۔ میرے بھائیوں، یہ وبائیں یہ آتی ہیں ہمیں بیدار کرنے کے لیے، یہ وائرس آتی ہے ہمیں جگانے کے لیے، یہ مصیبتیں آتی ہیں سوئے ہووں کو بیدار اور جگانے کے لیے، خبردار کرنے کے لیے کہ انسان اب جاگ جا، ہوش کے ناخن لے لے، اگر نہ لیا تو پھر میں نے جیسے فلاں علاقے میں یہ وائرس کو بھیج کر میں نے دنیا سے لوگوں کا خاتمہ کر دیا ہے۔ پاکستان والوں اب جاگ جاؤ، حرام کو چھوڑ دیجئے، حلال کے راستوں کو اختیار کر لیجئے۔ اللہ کے گھر سے دور تھے، اب گھر میں آنے والے بنیے۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ پاکستان میں اللہ فضا ایسی صاف بنائے گا، ایسی صاف فضا بنائے گا، کہاں آیا کرونا، کہاں سے آیا اور کہاں گیا، لیکن شرط یہ ہے کہ استغفروا ربکم، گڑ گڑا کے رو رو کے اپنے گناہوں کی اللہ سے معافیاں تو مانگ لیجئے نا، معافیاں تو مانگ لیجئے۔ بہرحال یہ وبا آئی ہے، ویڈیو وائرل ہوئی ہیں، اور سوشل میڈیا پہ، الیکٹرانک میڈیا پہ یہ باتیں چل رہی ہیں۔ پاکستان میں بھی یہ وبا آئی ہے، اور چائنا سے لوگ آئے، کسی کا تعلق اسلام آباد سے، کسی کا تعلق کراچی سے، ان لوگوں کے آنے کی وجہ سے یہ وبا پھیلی ہے۔ میرے بھائیو، عقیدہ بنائیے، کسی کے آنے سے، کسی کے ساتھ بیٹھنے سے، کسی کے ساتھ کھانے سے، کسی کا جھوٹا پینے سے کوئی بیماری نہیں لگتی، کوئی بیماری نہیں لگتی۔ شریعت کہتی ہے بیماری کسی کی وجہ سے نہیں لگتی، بیماریاں بھی جو ہیں یہ سارے اللہ کے حکم سے ہوتی ہیں۔ اچھا، میں آپ سے پوچھتا ہوں، پاکستان میں تو وہ چائنا سے لوگ آئے، وہ وائرس کی وبا اپنے ساتھ لے کے آئے، جو ووہان علاقے میں، ووہان شہر میں، یہ چائنا میں یہ وبا آئی ہے، تو وہاں کہاں سے آئی ہے؟ وہاں کہاں سے آئی ہے؟ آپ کہیں گے یہ وہ حرام کھاتے تھے، ہم کون سا حلال کھاتے ہیں؟ شراب ہم نہیں پیتے، شراب ہم نہیں پیتے، ہاں جی؟ میں اور بات کہہ دوں، ناراض نہ ہونا، سگریٹ نوشی ہم نہیں کرتے۔ آج میں نے پوسٹ پڑھی ہے، کہا اگر حلال حرام گوشت کھانے سے کرونا وائرس کی وبا آ سکتی ہے، لوگوں کو خبردار کیا گیا۔ لوگوں، آج طبی تحقیق ہے، طبی ریسرچ نے یہ ثابت کیا ہے، جس طرح حرام جانور کا گوشت کھانے سے کرونا وائرس کی وبا پھیل سکتی ہے، اسی طرح یہ حرام سگریٹ نوشی کرنے سے بھی جو ہے کرونا وائرس کی وبا انسان میں پھیل سکتی ہے۔ یہ کرونا وائرس ہی ہے۔ کیا ہے جی؟ منہ کا کینسر ہو گیا، کیا ہے جی؟ زبان کا کینسر ہو گیا، کیا ہے جی؟ جو ہے گردوں کا کینسر ہو گیا، کیا ہے جی؟ جگر کا کینسر ہو گیا۔ یہ سارے کینسر ہوئے کیوں ہیں؟
ہم نے حلال گوشت کھایا ہے، حلال غذا کھائی ہے، لیکن یہ کینسر ہوا کیوں ہے؟ آج میں نے طبی رپورٹ پڑھی ہے اور طبی ریسرچ کے اندر میں نے یہ بات نوٹ کی ہے اور میں نے پڑھی ہے اور یہ بات سامنے آئی ہے، جس طرح حرام کھانے سے جو ہے یہ وائرس آ سکتی ہے، اسی طرح حرام سگریٹ نوشی کرنے سے بھی جو ہے انسان اس وائرس میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، اگر ہم ان کو یہ کہیں حرام چھوڑ دیجئے، ٹھیک ہے، حرام گوشت کھانا بیماریوں کا باعث بنتا ہے، اللہ نے حرام میں شفا نہیں رکھی، حرام میں بیماری رکھی ہے، حلال میں شفا ہے۔ لیکن آج ہم نے سنا لوگ کہتے ہیں جی بکری کا گوشت بھی نہیں کھانا، کیوں؟ کرونا آ گیا ہے۔ بچیا کا گوشت بھی نہیں کھانا، کیوں؟ کرونا آ گیا ہے۔ مرغی بھی نہیں پکانے، کیوں؟ کرونا آ گیا ہے۔ ارے اللہ کے بندو، بکری حلال ہے، بچیا کا گوشت حلال ہے، ہاں جی، ان سارے جانوروں کا گوشت حلال ہے، حلال کو بھی اگر ہم چھوڑ دیں تو پھر کیا کھائیں گے؟ ٹھیک ہے، احتیاط کرنی چاہیے، میں احتیاط کا مخالف نہیں ہوں۔ آئیے اس کی احتیاط کیا ہے آپ نوٹ کرتے جائیے۔ پہلی احتیاط یہ ہے، اس سے بچاؤ کے لیے آپ دن میں بار بار اپنے ہاتھوں کو دھوئیں، کوشش کریں ہر وقت باوضو رہیں۔ اگر آپ دن میں 5 بار وضو کریں گے اور 5 بار نمازیں پڑھیں گے، رب کعبہ کی قسم ہے کرونا وائرس نمازی کے قریب آ ہی نہیں سکتی۔ 5 وقت کے نمازی تو بنے۔ ہم 5 نمازیں پڑھیں گے تو 5 دفعہ ہاتھوں کو بھی دھوئیں گے نا۔ اگر ہم 5 نمازیں پڑھیں گے تو 5 دفعہ اپنے چہرے کو بھی دھوئیں گے۔ اگر ہم نمازیں پڑھیں گے تو 5 بار کلی بھی کریں گے۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ کرونا وائرس نہیں آئے گی۔ 2 اور تیسری احتیاط یہ ہے، ہاں جی، جو بتائی گئی ہے طبی نسخوں کے مطابق، گلا خشک نہ ہو، بار بار پانی کا گھونٹ پیتے رہیں، بھرتے رہیں۔ اور چوتھی یہ ہے، ہوٹلوں پر اور وہ جگہ جو ہجوم والی جگہ ہوتی ہیں، ہاں جی، وہاں آپ جانے سے احتیاط کریں، وہاں جائیں بھی زیادہ دیر نہ ٹھہریں، اور اس کے بعد جو ہے غیر ضروری سفر کرنے سے احتیاط کریں، پرہیز کریں، سبزیاں اور فروٹ موسم کے مطابق زیادہ سے زیادہ استعمال کریں۔ یہ احتیاط ہے کھانے اور پینے میں، کھانے میں بھی حلال چیز اور پینے میں بھی حلال چیز جو ہے اس کو اختیار کریں، اور کھانے اور پینے میں حرام سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اور بعد نے بتایا کہ کچا پیاز اس وائرس سے بچنے کے لیے بہترین نسخہ جو ہے وہ کچا پیاز ہے۔ اور جب کچے پیاز کی ویڈیو وائرل ہوئی، ہاں جی، یہ میسج آیا، پھر ساتھ یہ بھی میسج آ گیا، اوے خدا کا نام مانو، آج تم کچے پیاز کا نام لے رہے ہو، پیاز والے جو ہیں، دکانیں والے، سبزی والے جو ہیں، پیاز کو بھی مہنگا کر دیں گے۔ آیا جی 27 اور 28 جو ہے یہ خطرناک دن ہے، ماسک لگائیے، گھر سے باہر نکلیے ماسک لگائیے۔ کل مجھے بتایا گیا جو ماسک کا ڈبہ مارکیٹ میں 200-250 روپے میں فروخت ہو رہا تھا، مسلمانوں کے دل گردہ دیکھیے، مسلمانوں کی ہمدردی دیکھیے کہ انہوں نے 200-250 روپے میں بکنے والا ڈبہ کل لوگوں نے 1700-1800 روپے میں جو ہے نا پرچیز کیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وبائیں کہاں ٹلیں گی؟ ہم نے وائرس کو خود دعوت دی ہے، لوگ بڑے خوش ہیں، لوگ بڑے خوش ہیں جی، ماسک بک گیا ہے، کارٹن کے کارٹن پڑے ہوئے تھے، لمحے میں بک گئے۔ کل لوگ دوڑ رہے تھے، مجھے حکیم صاحب بتانے لگے، کل لوگ دوڑ رہے تھے جی کیا ہے؟ ماسک لینا ہے، بس ادھر گیا نہیں ملا، ادھر گیا نہیں ملا، کسی نے بتایا کہ نرسری پہ آپ کو ملے گا، وہ یہاں سے دوڑا اور نرسری جا کر ماسک لے کر آیا ہے۔ ہم نے دنیا کی باتوں پہ تو اعتبار کر لیا ہے، ہمیں اللہ کی بات پہ کوئی یقین نہیں، ہمیں محمد الرسول اللہ کی بات پہ کوئی یقین نہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے بتا دیا تھا کہ اگر یہ وائرس آئے 5 وقت تم اپنے آپ کو نمازوں کا عادی بناؤ، اللہ کی قسم یہ کرونا وائرس تمہارے قریب نہیں آئے گی۔ اور اس کے بعد ملٹھی کا قہوہ آپ استعمال کریں، جوشاندے کا قہوہ استعمال کریں، کلونجی استعمال کریں، کلونجی کا تیل استعمال کریں۔ روزانہ صبح نہار منہ جو ہے لیموں کا رس نکال کے نیم گرم پانی میں شہد ملا کے یہ مکس کر کے آپ پئیں، انشاءاللہ تعالی یہ احتیاطی تدابیر ہیں جو طبی طور پہ ہمارے سامنے آئی ہیں، اور میں نے مناسب سمجھا اس حوالے سے عوام الناس کے سامنے یہ بات بتا دی جائے۔ اور 2 دعائیں بھی آپ کو اس حوالے سے بتا دیتا ہوں، اگر آپ کو دعا یاد ہے تو آپ پڑھتے رہیے، نہیں یاد تو یاد کر لیجئے، پھر بھی اگر یاد نہیں ہوتی سننے کے بعد تو ہمارے یہ ساتھی جو ویڈیو یہاں ریکارڈ کرتے ہیں
ان کا چینل ہے اسلامی چینل 20، آپ اس کو ریسرچ کریں، یہ دعا آپ کو وہاں مل جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ دعا میں پڑھنے لگا ہوں، اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت۔ یہ دعا پڑھیں، اسی حوالے سے ہے۔ اور اس کے ساتھ ایک اور دعا جو سنن ابی داؤد کی حدیث نمبر 1554 حدیث نمبر ہے، فرمایا اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام ومن سیء الاسقام۔ میرے بھائیو یہ دعا یاد کر لیجئے، اور اس کے بعد صبح شام آپ یہ دعا بھی پڑھیے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ اور یہ بیماریاں جو مسلمانوں پہ آتی ہیں، یہ بیماریاں بھی انسان کے لیے خیر کا سبق لے کے آتی ہیں، خیر کا پہلو ان کے اندر ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی مسلمان کو کوئی دکھ آتا ہے، اللہ اس دکھ پر صبر کرنے کی وجہ سے مومن کو اس پہ بھی ثواب عطا فرماتا ہے، اس کو بھی خیر عطا فرماتا ہے۔ بہرحال بات اور بھی کرنی تھی، وقت ختم ہو چکا ہے۔ اللہ سے دعا ہے جو کچھ میں نے سنایا آپ نے سنا، اللہ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔